آزمائش، آگ اور امید۔ آج جب ہم ایران کا نام لیتے ہیں تو صرف ایک ملک کا تصور نہیں آتا، بلکہ ایک تاریخ، ایک تہذیب، ایک جد و جہد اور ایک مزاحمت کی داستان آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ مگر اس وقت جو حالات ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، عالمی طاقتوں کی نظریں بھی اسی سرزمین پر جم گئی ہیں۔ معاشی پابندیاں، سفارتی دباؤ، فوجی دھمکیاں، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بنا رہے ہیں جس کی گونج صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا تک پھیل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تنازع صرف سیاست کا ہے، لیکن اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ایک عام ماں، ایک مزدور باپ، ایک طالب علم، ایک بیمار بوڑھا۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صرف گاڑیاں نہیں رکتی، غریب کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کرنسی گرتی ہے تو صرف معیشت نہیں گرتی، لوگوں کے خواب بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی چنگاریاں نسلوں تک چلتی رہی، شہر دوبارہ بن جاتے ہیں، مگر دلوں کے ملبے صاف ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ ایران پر دباؤ کوئی نئی بات نہیں، برسوں سے پابندیاں، سفارتی تنہائی اور سیاسی تناؤ اس کی زندگی کا حصہ رہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا جنگ کسی مسئلے کا حل ہے؟ کیا میزائل امن و سکون لا سکتے ہیں؟ کیا بارود سے انصاف پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آج اگر خدا نخواستہ صورتحال مزید بگڑتی چلی جائے تو اس کا اثر صرف ایران پر نہیں ہوگا۔ تیل کی قیمت بڑھتی گئی، عالمی تجارت متاثر ہو گئی، مسلم دنیا مزید بٹ گئی اور سب سے بڑھ کر انسانیت ہار جائے گی۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب عالمی طاقتیں ٹکراتی ہیں تو اصل نقصان کمزور قوموں کا ہوتا ہے۔ سیاسی فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں مگر ان کا درد گلیوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے، آسمان پر جہازوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے، وہ اپنے بچے سے کہتی ہے ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی اپنی آواز کانپ رہی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جس نے ابھی خواب دیکھنا شروع کیے تھے، وہ سوچتا ہے کیا میرا کل محفوظ ہے؟ ایک برا شخص جس نے انقلاب، پابندیاں، مشکلات سب دیکھ لی، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ، اب اور کتنا امتحان دینا ہے۔ یہ آنسو صرف ایرانیوں کے نہیں ہوتے، یہ آنسو امت کے ہوتے ہیں، یہ آنسو پوری انسانیت کے ہوتے ہیں۔ ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، سیاسی تجزیہ کر سکتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ جنگ کسی کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، جنگ صرف قبرستان آباد کرتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دنیا جذبات میں بہہ کر تقسیم نہ ہو بلکہ ہوش مندی سے اتحاد کا راستہ اختیار کرے۔ نفرت کی آگ کو ہوا دینا آسان ہے مگر امن کا چراغ جلانا ہمت مانگتا ہے۔ آئیے ہم نفرت کے بجائے دعا کریں، بارود کے بجائے امن مانگیں، انتقام کے بجائے حکمت مانگیں۔ یا اللہ، اگر اس سرزمین پر کوئی آزمائش ہے تو اسے آسان فرما، اگر کوئی جنگ کے سائے ہیں تو انہیں امن کی روشنی میں بدل دے، اگر کسی ماں کی آنکھ نم ہے تو اسے صبر عطا فرما، اگر کسی بچے کے خواب ٹوٹنے والے ہیں تو انہیں محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، دنیا کو تیسری بڑی تباہی سے بچا لے، مسلم دنیا کو انتشار سے بچا لے، انسانیت کو بارود کی بو سے محفوظ رکھ۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہیں، اللہ کرے کہ آج کی رات کوئی بم نہ گرے، کوئی ماں یتیم نہ ہو، کوئی بچہ لاوارث نہ ہو اور آنے والی صبح امن کی صبح ہو اور یہ جنگ رک جائے، کوئی ایسا بہانہ بن جائے، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، پوری دنیا انتشار اور پریشانیوں کے لمحوں میں جو پھنس چکی ہے اس سے نکلنا آسان ہو جائے، اور جو لوگ اپنی ظلم کو، اپنی انا کو ایک پہچان دینے کی طاقت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا۔